السلام علیکم. آپ کی اپنی انوشا آپ کے ساتھ ہے اپنی آج کی ویڈیو میں. میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب بالکل خیریت سے ہوں گے اور میں دعا کرتی ہوں کہ آپ سب جہاں رہیں خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں. میں آپ کو سنا رہی ہوں ایڈوکیٹ مرزا امجد بیگ کی ایک قتل کیس رودات جس کا نام ہے مصیبت زدہ. تو چلیں شروع کرتے ہیں. کامران نے مجھے بتایا کہ اس واقعے کا اس نے زیادہ اثر نہیں لیا تھا. اس نے اپنا کام حسب معمول جاری رکھا. جب بھی اس کا اس گلی میں آنا ہوتا ریاض کو وہ ضمیر پلازا کے آس پاس کہیں نہ کہیں کھڑے دیکھتا. اگر ان کی نگاہیں مل جاتی تو کامران کو اس کی آنکھوں میں اپنے لیے نفرت اور ناپسندیدگی کے تاثرات واضح نظر آتے. ایک روز کوئی ہفتے بھر بعد جب وہ مسز شبانہ کی ڈاک لے کر الفریڈ اپارٹمنٹس پہنچا تو اس نے سوچا ریاض کے سلسلے میں وہ مسز شبانہ سے بات کرے گا تاکہ پتہ تو چلے آخر اسے تکلیف کس بات کی ہے. حسب معمول مسز شبانہ نے آج بھی اسے گھر کے اندر بلا لیا. تھوڑی ہچکچاہٹ کے بعد وہ آ کر ڈرائنگ روم میں بیٹھ گیا. مسز شبانہ نے اسے پانی پلایا اور دستخط کرنے کے بعد اپنا لیٹر وصول کر لیا. کامران نے اٹھنے سے پہلے پوچھ لیا، میڈم کیا آپ ریاض کو جانتی ہیں جو سامنے والی بلڈنگ ضمیر پلازا میں رہتا ہے؟ ریاض کا نام سن کر مسز شبانہ کے چہرے اور آنکھوں میں ناگواری کے تاثرات نمودار ہوئے. بولی، میں اس کے بارے میں کوئی زیادہ تو نہیں جانتی، البتہ مجھے اتنا ضرور پتہ ہے کہ وہ ایک فارغ اور آوارہ شخص ہے. لگتا ہے اسے دنیا میں کوئی کام نہیں. یا تو وہ اپنی بلڈنگ کے گیٹ کے باہر کھڑا رہتا ہے یا پھر اپنے گھر کی کھڑکی میں نظر آتا ہے. اگر ان دونوں جگہوں پر نہ ہو تو پھر وہ ضمیر پلازا کی چھت پر دکھائی دے گا، اور جب وہ چھت پر ہوگا تو ہمیشہ ٹراؤزر اور بنیان میں. میری نگاہ میں وہ ایک بیہودہ اور بے غیرت انسان ہے. میں آپ کی رائے سے اتفاق کرتا ہوں میڈم. مجھے بھی وہ بالکل ایسا ہی لگا ہے. کیا آپ سے اس کی کوئی بدمزگی ہو گئی ہے؟ اس سوال کے جواب میں کامران نے مسز شبانہ کو وہ کہانی سنا دی جو بائک کی ہوا نکلنے سے شروع ہو کر ریاض کے عزائم اور دھمکی آمیز انداز تک تھی. اس نے کھلے الفاظ میں شبانہ کو وہ سب بتا دیا جو ریاض نے اس کے حوالے سے کامران کو کہا تھا. میڈم وہ کمینہ تو آپ کے بارے میں یوں بات کر رہا تھا جیسے آپ اس کی ملکیت ہوں. میرا اس سے اور اس کی بیہودگی سے کوئی تعلق نہیں کامران صاحب. آئیں میں آپ کو دکھاتی ہوں. وہ اس وقت بھی اپنے کچن میں کھڑکی میں یا پھر چھت پر کھڑا ہوگا. اتنا کہہ کر وہ ڈرائنگ روم سے نکلی اور بیڈ روم میں داخل ہو گئی. کامران بھی اس کے پیچھے وہاں پہنچ گیا. شبانہ نے بیڈ روم کی کھڑکی سے باہر اشارہ کرتے ہوئے کہا، وہ دیکھیں سامنے. ذلیل شخص کچن کی کھڑکی میں موجود ہے اور ادھر ہی دیکھ رہا ہے جیسے یہ جاننے کی کوشش کر رہا ہو کہ میرے فلیٹ میں اس وقت کیا ہو رہا ہے. مسز شبانہ غلط نہیں کہہ رہی تھی. اس کے بیڈ روم کی کھڑکی میں سے ضمیر پلازا بڑا واضح دکھائی دیتا تھا اور ریاض اس وقت واقعی وہاں کھڑا ادھر ہی دیکھ رہا تھا. وہ ضمیر پلازا کے سیکنڈ فلور کے ایک فلیٹ کے کچن کی کھڑکی میں کھڑا تھا. یہ اس کا اپنا فلیٹ ہے جہاں وہ اپنی بیوی اور 2 بچوں کے ساتھ رہتا ہے. لہٰذا اس فلیٹ کے کچن میں یا اس بلڈنگ کی چھت پر جا کر کھڑے ہونا کوئی معیوب بات نہیں. لیکن وہ جن بھوکی نظروں سے مجھے اور میرے فلیٹ کو دیکھتا ہے وہ اخلاقیات کے زمرے میں نہیں آتا. وہ اکثر ضمیر پلازا کے گیٹ پر کھڑے ہو کر بھی ادھر ہی گھورتا رہتا ہے. جب کبھی اتفاق سے ہماری نظریں مل بھی جائیں تو وہ بڑے واہیات انداز میں مسکرا دیتا ہے. یہ تو خاصی افسوسناک اور خراب صورتحال ہے. آپ کا شوہر بھی یہاں موجود نہیں. اس فلیٹ میں آپ اپنے کم عمر بیٹے کے ساتھ رہتی ہیں. کسی وقت کوئی بھی ناخوشگوار واقعہ پیش آ سکتا ہے. انشاءاللہ ایسا کچھ نہیں ہوگا. میں بھی اسی لیے خاموشی سے یہ سب برداشت کر رہی ہوں کہ رضوان ہمارے ساتھ نہیں ہے. میں اس معاملے کو ایشو بنا کر خود کو تماشا بنانے کے حق میں نہیں ہوں، ورنہ میں ریاض کی بیوی کو ساری صورتحال بتا کر ایک نیا تنازع کھڑا کر سکتی ہوں. لیکن میں جانتی ہوں اس کا کوئی خاطر خواہ نتیجہ برآمد نہیں ہوگا سوائے میری مشہوری کے. اس علاقے کے جن لوگوں کو اس معاملے کا نہیں پتا وہ بھی جان جائیں گے کہ میں ہی وہ عورت ہوں جس پر چپ کے ریاض دانت تیز کر رہا ہے. میں کوئی فساد نہیں چاہتی کامران صاحب. مجھے زیادہ سے زیادہ 1 سال اور یہاں گزارنا ہے اور میں یہ وقت کسی نہ کسی طرح نکال ہی لوں گی. میڈم 1 سال کے بعد کیا ہونے والا ہے؟ رضوان کو پاکستان سے باہر گئے لگ بھگ 5 سال ہو گئے. اس دوران میں وہ صرف ایک بار کوئی 2 سال پہلے ہم سے ملنے آئے تھے
اور 1 ماہ ہمارے پاس رہ کر واپس چلے گئے تھے۔ اب وہ وہاں پوری طرح سیٹ ہو چکے ہیں اور ہمیں بھی اپنے پاس بلانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کچھ دن پہلے رضوان کا جو لیٹر مجھے موصول ہوا ہے اس میں انہوں نے بتایا تھا کہ 1 سال کے اندر اندر وہ ہمیں اپنے پاس بلا لیں گے۔ ان کی کوشش کامیاب ہونے والی ہے۔ یہ تو بڑی خوشی کی بات ہے۔ ویسے میڈم آپ بڑی ہمت والی خاتون ہیں جو ان حالات کا ڈٹ کر مقابلہ کر رہی ہیں۔ جو لوگ نامساعد حالات کے سامنے سینہ سپر ہو جاتے ہیں، کامیابی صرف انہی کے حصے میں آتی ہے۔ زندگی کی جنگ اتنی آسان اور سیدھی نہیں کہ ہاتھ پر ہاتھ رکھے بیٹھے رہیں اور کامرانی کو آپ کے قدم چومنے سے فرصت نہ ملے۔ کامران ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، میں آپ کے خیالات کی تائید کرتا ہوں۔ میڈم آپ کے شوہر کون سے ملک گئے ہیں اور وہ وہاں کیا کرتے ہیں؟ رضوان نے دراصل ٹیکسٹائل انجینئرنگ میں تعلیم حاصل کر رکھی اور اسی فیلڈ کا انہیں تجربہ بھی ہے۔ 5 سال پہلے وہ پاکستان سے آئرلینڈ گئے تھے، 1 سال کم و بیش وہاں گزارا مگر سیٹ نہیں ہو سکے، پھر کوشش کر کے وہ انگلینڈ آ گئے اور تب سے وہیں پر ہیں۔ رہائش بریڈ فورڈ کے ایک علاقے لیوٹن میں ہے جو مختصر طور پر لیوٹن بیڈز کہلاتا ہے، اور جاب کا نیچر ٹیکسٹائل ڈیزائننگ ہے۔ بریڈ فورڈ تو UK کی ایک کاؤنٹی ہے جسے بریڈ فورڈ شائر کہا جاتا ہے۔ میری دعا ہے اللہ آپ کو جلد از جلد اپنے شوہر کے پاس پہنچا دے تاکہ ریاض جیسے کمینے انسان کی خباثت سے آپ محفوظ ہو جائیں۔ آمین، شبانہ نے خلوص دل سے کہا اور کامران اجازت لے کر وہاں سے نکل آیا۔ اس روز کے بعد سے وہ جب بھی مسز شبانہ کے لیے کوئی لیٹر لے کر وہاں پہنچتا وہ اسے گھر کے اندر بلا کر چائے ضرور پلواتی تھی۔ کامران نے مجھے بتایا تھا کہ شبانہ ایسی پرکشش، حسین اور جاذب نظر عورت ہے کہ اس کے ساتھ وقت گزارنا اسے بڑا بھلا محسوس ہوتا تھا۔ وہ بھی چند ملاقاتوں میں کامران سے اتنی فری ہو گئی تھی کہ اس کے انداز اور گفتگو سے اپنائیت جھلکنے لگی تھی۔ وہ کامران سے زندگی کے ہر موضوع پر آزادانہ بات کر لیتی تھی۔ کامران نے بھی اسے اپنے بارے میں سب کچھ بتا دیا تھا۔ پہلے دن کی بدمزگی کے بعد کامران نے پھر کبھی ریاض کے منہ لگنے کی کوشش نہیں کی اور نہ ہی اس نے کامران کو روک کر کسی بات چیت کی ضرورت محسوس کی۔ البتہ وہ جن نظروں سے کامران کو گھورتا رہتا تھا اس سے یہ اندازہ ہوتا تھا کہ وہ اپنے دل و دماغ میں اس کے لیے کس قسم کے جذبات رکھتا ہے۔ ایسے فتنہ پرور لوگوں سے الجھنا ٹھیک نہیں ہوتا، اس لیے کامران نے خاموشی سے اپنا کام جاری رکھا۔ چند روز بعد ایک اور ناخوشگوار واقعہ پیش آیا۔ کامران حسب معمول اپنی بائک کو الفریڈ اپارٹمنٹس کے گیٹ کے قریب کھڑی کر کے مسز شبانہ کو ایک لیٹر دینے گیا۔ واپسی میں 8-10 منٹ لگ گئے۔ جب وہ زینے سے اتر کر اپنی بائک کے پاس پہنچا تو وہ کروٹ کے بال زمین پر لیٹی ہوئی تھی۔ کامران کے ذہن میں پہلا خیال یہی آیا کہ یہ شرارت ریاض ہی کی ہو سکتی ہے۔ اس نے ادھر ادھر نگاہ دوڑائی مگر وہ کہیں نظر نہ آیا۔ کامران نے بائک کو اپنے قدموں پر کھڑا کیا، پھر ڈاک والے محفوظ ڈبے کو سیٹ کرنے لگا۔ اگر ان لمحات میں ریاض اسے کھڑا دکھائی دے جاتا تو ممکن تھا ان کے بیچ جھڑپ ہو جاتی۔ کامران کو سخت غصہ آ چکا تھا، بہرحال وہ وہاں سے رخصت ہو گیا۔ آئندہ کے لیے اس نے یہ حکمت عملی اختیار کی کہ جب بھی اس کا الفریڈ اپارٹمنٹس میں آنا ہوتا وہ اپنی بائک کو گیٹ سے اندر لا کر رہائشیوں کی گاڑیوں اور موٹر سائیکلوں کے برابر میں کھڑا کر دیتا۔ 2-3 پھیروں کے بعد ایک نیا مسئلہ اٹھ کھڑا ہوا۔ ایک مرتبہ وہ اپنی بائک پارک کر کے زینے کی جانب بڑھا تو چوکیدار ایوب سے اس کا سامنا ہو گیا۔ اس نے کہا، بھائی صاحب آپ اپنی گاڑی اندر کھڑی نہیں کر سکتے، اسے باہر لے جائیں۔ لیکن میں تو پہلے بھی 2-3 مرتبہ بائک کو اندر پارک کر چکا ہوں، تمہیں اب کیوں اعتراض ہو رہا ہے؟ آپ کی وجہ سے صدر صاحب نے مجھے بہت ڈانٹا ہے۔ جو لوگ اس بلڈنگ کے رہائشی نہیں ہیں وہ اپنی گاڑیوں کو اندر نہیں لا سکتے۔ آپ کی بائک کو صدر صاحب نے اندر کھڑے دیکھا، اسی لیے مجھے خوب سنائیں۔ آپ مہربانی کر کے اسے باہر لے جائیں۔ کامران نے محسوس کیا کہ اس جاہل آدمی کے ساتھ بحث و تکرار کا کوئی فائدہ نہیں، لہٰذا وہ یہ کہتے ہوئے اپنی بائک کو باہر لے گیا، ٹھیک ہے میں صدر صاحب سے خود بات کر لوں گا۔ صدر صاحب سے مراد الفریڈ اپارٹمنٹس کی کمیٹی کا صدر تھا۔ کامران حاجی اشرف نامی اس شخص کو صورت سے پہچانتا تھا۔ حاجی اشرف بھائی کے نام سے مشہور تھا۔ وہ ایک معقول اور شریف النفس انسان تھا۔ کامران کو یقین تھا کہ اگر وہ اشرف بھائی کو اپنی پرابلم کے بارے میں بتائے گا تو وہ یا تو اس کا مسئلہ حل کر دے گا یا پھر اسے بلڈنگ کے اندر بائک کھڑی کرنے کی اجازت دے دے گا۔ وہ اپنی بائک کے ساتھ
عمارت کے گیٹ سے باہر نکلا تو بے ساختہ اس کی نگاہ ضمیر پلازا کے گیٹ کی طرف اٹھ گئی۔ وہاں ریاض اپنے ہی کماش کے ایک آدمی کے ساتھ کھڑا تھا۔ اس نے مینی خیز انداز میں کہا، بڑے بے آبرو ہو کر تیرے کوچے سے ہم نکلے۔ ریاض کا یہ طنزیہ تبصرہ اس بات کا بیان ثبوت تھا کہ چوکیدار ایوب نے کامران کے ساتھ جو بھی سلوک کیا تھا وہ اس سے واقف تھا، گویا وہ پہلے سے جانتا تھا۔ چوکیدار اسے اندر بائک کھڑی نہیں کرنے دے گا۔ اس صورتحال میں کامران کا ذہن اس طرف گیا کہ یہ سب ریاض ہی کا چلایا ہوا چکر تو نہیں، ریاض نے ایوب کو فیڈ کیا ہو اور ایوب نے صدر صاحب کے کندھے پر بندوق رکھ کر کامران کو فائر کر دیا۔ یہ سب امکانات تھے اور حقیقت صرف اسی وقت سامنے آتی جب کامران بذات خود حاجی اشرف سے ملاقات کر لیتا۔ اس نے ریاض کو نظر انداز کرتے ہوئے بائک بلڈنگ کی دیوار کے ساتھ لگائی اور زینے دے کرتا ہوا مسز شبانہ کے فلیٹ A304 میں پہنچ گیا۔ لیٹر ڈیلیور کرنے کے بعد اس نے شبانہ کو تھوڑی دیر پہلے رونما ہونے والے تلخ واقعے سے آگاہ کیا اور ساتھ ہی نظائم کا اظہار بھی کر دیا کہ وہ بلڈنگ کے کمیٹی صدر سے ریاض کے بارے میں کھل کر بات کرے گا۔ شبانہ اس کی بات سن کر گہری سوچ میں ڈوب گئی، پھر سنجیدگی سے بولی، کامران صاحب، اگر آپ ریاض کی ذات کے حوالے سے اشرف بھائی سے کوئی بات کریں گے تو لا محالہ میرا ذکر بھی آئے گا۔ پھر یہ باتیں سننے کو ملیں گی کہ ریاض مجھ میں دلچسپی لے رہا ہے اور وہ آپ کے ساتھ اس لیے دشمنی کر رہا ہے کہ اس کی دانست میں آپ میں دلچسپی لے رہی ہوں۔ یہ ایک اور جھگڑے والا معاملہ ہوگا۔ مجھے یہ قطعاً پسند نہیں کہ اس بلڈنگ میں اور اس سے باہر کسی بھی لحاظ سے میرا چرچا ہو۔ کامران صاحب، آپ کو جو بھی کرنا ہے وہ کریں، لیکن اس بات کا خیال رہے کہ کہیں بھی میرا نام نہیں آنا چاہیے۔ میں آپ کی بات اچھی طرح سمجھ گیا مسز شبانہ، اس نے گردن ہلاتے ہوئے کہا اور خدا حافظ کہہ کر اس کے فلیٹ سے رخصت ہو گیا۔ ابتدا میں جب ریاض والا تنازع اٹھا تھا اور کامران نے محسوس کیا تھا کہ وہ شبانہ کے معاملے میں کوئی زیادہ ہی جارحیت دکھا رہا ہے تو اس نے سوچا تھا اس چکر سے اپنی ٹانگ باہر کھینچ لے۔ یہ اس کے لیے ذرا بھی مشکل نہیں تھا۔ وہ کورئر کمپنی والوں سے کہہ کر اپنی ڈیوٹی کسی اور علاقے میں لگوا سکتا تھا۔ کمپنی والوں کو جب یہ پتہ چلتا کہ کسی بھی حوالے سے ان کے کسی ورکر کے ساتھ کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش آنے کا امکان ہے تو وہ کامران کو اس جھمیلے میں رکھنے کے بجائے فوراً اسے وہاں سے ہٹا دیتے، اس کی جگہ کسی دوسرے ورکر کو وہ علاقہ سونپ دیا جاتا۔ لیکن کامران نے ایسا نہیں چاہا اور اس کی دو بڑی وجوہات تھیں۔ نمبر ایک، اسے ریاض اور اس کے رویے سے چڑ سی ہو گئی تھی۔ اس کے اندر ایک ضد نے جنم لے لیا تھا، ریاض کی کمیندگی کا مقابلہ کرنے کی ضد۔ ریاض کی بےہودگی جیسے جیسے بڑھ رہی تھی، کامران کے اندر اس کا مقابلہ کرنے کی ضد بھی اسی رفتار سے بڑھتی جا رہی تھی۔ نمبر دو، مسز شبانہ اسے اچھی لگنے لگی تھی۔ وہ ایک منگنی شدہ شخص تھا اور چند ماہ کے بعد اس کی شادی ہونے والی تھی، مگر شبانہ کی مائیت میں چند منٹ بھی گزارنا اسے بہت خوشگوار اور کیف آور محسوس ہوتا تھا۔ اس میں کامران کی خواہش سے زیادہ شبانہ کی مسحور کن شخصیت کا اثر تھا۔ وہ کسی تازہ گلاب کی مانند کھلی کھلی اور خوشبودار تھی۔ اس کی صحبت میں مقناطیسی اور برقی لہروں جیسی کشش تھی۔ چند روز بعد وہ گولڈن اسکوائر کی ڈاک لے کر آیا تو الفریڈ اپارٹمنٹس کے سامنے سے گزرتے ہوئے اشرف بھائی پر اس کی نظر پڑ گئی۔ گیٹ کھلا ہوا تھا اور اشرف بھائی پانی والی موٹر کے پاس کھڑا تھا۔ موٹر میں شاید کوئی خرابی ہو گئی تھی۔ موٹر مکینک وہاں بیٹھا ہاتھ پاؤں کالے کر رہا تھا۔ اشرف بھائی اپنی نگرانی میں موٹر کا کام کروا رہا تھا۔ وہ اس سے ملنے کے لیے بلڈنگ کے اندر چلا گیا۔ اس نے سلام کر کے کہا، آپ کو تو پتہ ہوگا میں کورئر کمپنی کی جانب سے اس علاقے میں آتا ہوں۔ ہاں، یہ بات میرے علم میں ہے۔ میں نے آپ کو اس علاقے میں دیکھا ہے اور آپ ہماری بلڈنگ میں بھی لیٹر وغیرہ لے کر آتے رہتے ہو۔ آپ سے میری ایک چھوٹی سی درخواست ہے اشرف بھائی۔ ہاں بھائی، حکم کرو۔ اس علاقے میں میرے ساتھ کبھی کوئی مسئلہ پیش نہیں آیا، لیکن آپ کی بلڈنگ کے باہر بائک کھڑی کرتے ہوئے 2-3 ناخوشگوار واقعات پیش آئے۔ میرے پاس جو لیٹرز ہوتے ہیں وہ ایک طرح سے لوگوں کی امانت ہے۔ اگر ان میں سے خدا نہ خواستہ کوئی ادھر ادھر ہو گیا تو میری شامت آ جائے گی۔ آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ میں آپ کی بات سمجھ رہا ہوں، لیکن میں یہ نہیں جانتا کہ آپ کے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا ہے اور میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں۔ جناب، میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ جب میں آپ کی بلڈنگ کا کوئی لیٹر لے کر آؤں تو مجھے بائک اندر کھڑی کرنے سے نہ روکا جائے۔ اس گلی کے شیطان بچوں کو تو میں بھی اچھی طرح جانتا ہوں، بلکہ ان سے عاجز ہوں۔
حالانکہ اپنے دروازوں کے سامنے بیٹھی عورتیں مسلسل انہیں لان تان کرتی رہتی ہیں۔ بہرحال آپ اپنی بائک گیٹ سے اندر لے آیا کرو، اگر آپ کا مسئلہ اس طرح حل ہو سکتا ہے تو اچھی بات ہے۔ اشرف بھائی، آپ کا چوکیدار کہیں نظر نہیں آ رہا، اسے میں نے ایک ہارڈ ویئر والے کی دکان پر بھیجا ہے۔ اس کھلی ہوئی موٹر کے لیے کچھ سامان کی ضرورت تھی۔ آپ کو ایوب سے کیا کام ہے؟ میں چاہتا ہوں آپ چوکیدار کو میری بائک اندر کھڑی کرنے کے بارے میں بتا دیں۔ پچھلے دنوں میں حفاظت کے خیال سے بائک گیٹ سے اندر لے آیا تھا، لیکن چوکیدار نے یہ کہہ کر مجھے بلڈنگ کے اندر بائک کھڑی نہیں کرنے دی کہ صدر صاحب یعنی آپ کی اجازت نہیں ہے۔ ایوب نے آپ سے کچھ غلط نہیں کہا، خیر متعلقہ افراد کی گاڑیوں کو اندر لانے پر میں نے ہی پابندی عائد کر رکھی ہے، مجبوری ہے۔ بہرحال آپ مطمئن ہو کر جائیں، میں چوکیدار کو آپ کے بارے میں بتا دوں گا، آئندہ آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ کامران نے اس کا شکریہ ادا کیا اور وہاں سے واپس آ گیا۔ اس واقعے کے 8 روز بعد کامران کو الفریڈ اپارٹمنٹس میں جانے کا اتفاق ہوا اور وہ مسز شبانہ کا لیٹر لے کر وہاں پہنچا۔ جب وہ ضمیر پلازا کے سامنے سے گزر رہا تھا تو اس نے ریاض کو گیٹ کے پاس کھڑے دیکھا۔ وہ کامران کو دیکھ کر بڑے تحقیر آمیز انداز میں مسکرایا، تاہم منہ سے کچھ نہیں بولا۔ کامران اس پر توجہ دیے بغیر الفریڈ اپارٹمنٹس میں داخل ہوا اور بڑے اطمینان سے اپنی بائک اندر کھڑی کر کے زینے کی جانب بڑھ گیا۔ وہ زینے طے کر کے 3rd فلور پر پہنچا، فلیٹ کی گھنٹی بجائی۔ شبانہ نے اس کے لیے دروازہ کھولا اور اسے ڈرائنگ روم میں لے آئی۔ ڈاکیے اور کوریئر سروس کے نمائندوں کے لیے عموماً لوگ اپنے ڈرائنگ روم کا دروازہ نہیں کھولتے، انہیں مین گیٹ ہی سے نمٹا دیا جاتا ہے، البتہ اگر کسی کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ ہو جائے تو دوسری بات ہے۔ مسز شبانہ اور کامران کے مابین بھی ذہنی ہمانگی کی فضا قائم ہو گئی تھی۔ دونوں ایک دوسرے کی موجودگی میں ذہنی فرحت اور تازگی محسوس کرتے تھے۔ کامران کی نیت میں کوئی کھوٹ تھا اور نہ ہی شبانہ کے دل میں کوئی میل۔ وہ غیر محسوس انداز میں باہمی اعتماد کی ڈور میں بندھ گئے تھے، مگر یہ ڈور، یہ تعلق ریاض کو دکھائی نہیں دیتا تھا۔ وہ ان کی نیت پر شک کرتا تھا اور دل ہی دل میں ان کے کردار پر کیچڑ اچھالتا تھا۔ اس روز مسز شبانہ نے اسے چائے پلوائی، لہٰذا واپسی میں 15 سے 20 منٹ لگ گئے۔ جب وہ زینے اتر کر واپس آیا تو ایک نئی مصیبت اس کی منتظر تھی۔ اس نے بائک سٹارٹ کرنے کی کوشش کی لیکن بائک سٹارٹ نہیں ہو رہی تھی۔ اس نے بائک کے مختلف حصوں کو چیک کرنے کے بعد بائک سٹارٹ نہ ہونے کی وجہ جان لی۔ بائک کی ٹینکی میں سے سارا پیٹرول نکال لیا گیا تھا۔ اس نے آج صبح ہی ٹینکی فل کروائی تھی۔ اس نے بائک کو ادھر ہی کھڑا کیا اور چوکیدار کو تلاش کرنے لگا۔ جب وہ بلڈنگ کے اندر پہنچا تو اس وقت چوکیدار ایوب اسے کہیں نظر نہیں آیا تھا، مگر اب وہ اپنے کمرے میں چارپائی پر بیٹھا دکھائی دے گیا۔ میری بائک میں سے پیٹرول کس نے نکالا ہے؟ مجھے کیا پتا، ایوب نے اکھڑے ہوئے لہجے میں کہا۔ میں صرف ان گاڑیوں کی حفاظت کرتا ہوں جو عمارت کے رہائشیوں کی ہوتی ہیں، ساری دنیا کی گاڑیوں کا میں نے ٹھیکہ نہیں لیا ہوا۔ چوکیدار اگرچہ بڑے جارحانہ انداز میں بات کر رہا تھا، مگر اس کے لہجے میں چھپے ہوئے چور کو کامران نے فوراً بھانپ لیا۔ اسے محسوس ہوا کہ پیٹرول کی چوری والے واقعے کی اسے خبر ہے اور وہ جان بوجھ کر انجان بن رہا ہے۔ میں دنیا جہان کی گاڑیوں کی بات نہیں کر رہا، صرف اپنی بائک کا ذکر کر رہا ہوں، اور یہ بائک میں نے بلڈنگ کے اندر کھڑی کی تھی۔ اس وقت تم یہاں موجود نہیں تھے۔ اندر کھڑی کی تھی؟ میں نے آپ کو پہلے بھی منع کیا تھا گاڑی کو اندر لانے کے لیے۔ میں نے صدر صاحب سے اس کی اجازت لے لی تھی۔ انہوں نے تمہیں اس بارے میں کچھ نہیں بتایا؟ صدر صاحب نے مجھ سے ایسی کوئی بات نہیں کی، اگر میں دیکھ لیتا تو تمہیں بائک کھڑی نہ کرنے دیتا۔ میں ابھی صدر صاحب سے تمہارا سامنا کرواتا ہوں۔ میں سب سمجھ رہا ہوں تمہاری شیطانی کو۔ تم جانتے ہو میری بائک میں سے پیٹرول کس نے نکالا ہے؟ میں صدر صاحب سے تمہاری شکایت کروں گا۔ ٹھیک ہے، جب صدر صاحب دورے سے واپس آ جائیں تو تم شوق سے شکایت کر لینا۔ ابھی جاؤ یہاں سے، میرا متھا نہ کھاؤ، خواہ جھگڑا ہو جائے گا۔ صدر صاحب کس قسم کے دورے پر گئے؟ وہ ہر 3 ماہ کے بعد جماعت کے ساتھ جاتے ہیں، نیکی اور تبلیغ کا کام کرتے ہیں۔ ان کی واپسی 15-20 دن کے بعد ہوگی۔ ٹھیک ہے اشرف بھائی، جب بھی واپس آئیں گے ان سے تو میں بات کر ہی لوں گا۔ تم یہ بتاؤ میری بائک کا پیٹرول کس نے نکالا ہے؟ یہ بلڈنگ کے اندر کھڑی تھی اور اندر کھڑی گاڑیوں کی حفاظت کرنا تمہارے ذمہ ہے۔ بلڈنگ کے اندر صرف ان لوگوں کی گاڑیاں کھڑی ہوتی ہیں جو یہاں رہتے ہیں، اور ان کی حفاظت کا میں ذمہ دار بھی ہوں۔ مہمانوں اور غیر متعلقہ افراد کی گاڑیوں کا میں نے ٹھیکہ نہیں لے رکھا، اور جہاں تک تمہاری بائک کے پیٹرول کی چوری کا تعلق ہے، میں اس بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ تم اسی سے جا کر پوچھو جس نے تمہارا پیٹرول نکالا ہے، مجھ سے بحث کرنے کی ضرورت نہیں۔
ان کے درمیان ہونے والی بحث نے دیکھتے ہی دیکھتے جھگڑے کا روپ دھار لیا۔ کامران بنیادی طور پر ٹھنڈے دماغ کا آدمی تھا، لیکن اس وقت اس کی برداشت کا دامن چھوٹ گیا۔ چوکیدار کی بدتمیزی کے جواب میں وہ بھی زور زور سے چلانے لگا۔ ان کی آوازیں سن کر آس پاس کے لوگ بھی جائے وقوع پر جمع ہو گئے، جن میں ریاض پیش تھا۔ ریاض کی آمد کے ساتھ ہی چوکیدار کا رویہ بدل گیا اور وہ پہلے سے بھی زیادہ غیر مہذب اور بدتمیز ہو گیا۔ کامران کے اس شک نے حقیقت کا روپ دھار لیا کہ یہ واردات چوکیدار اور ریاض کی ملی بھگت سے ہوئی تھی، جس میں چوکیدار نے ریاض کے اعلی کار کا کردار ادا کیا تھا۔ وہ زبانی جمع خرچ سے آگے بڑھ کر دست و گریباں ہو چکے تھے۔ لوگوں نے بیچ بچاؤ کرایا اور اس چینا جھپٹی میں کامران کی شرٹ بھی پھٹ گئی۔ اس نے وہاں سے رخصت ہونے سے پہلے بڑے خطرناک انداز میں چوکیدار سے کہا تھا، میں تمہیں دیکھ لوں گا۔ کامران کا یہ جملہ فطری اور صورتحال کے عین مطابق تھا، مگر درجن بھر افراد کی موجودگی میں ادا کیا ہوا یہی جملہ اس کے لیے جان کا عذاب بن گیا۔ چند روز بعد چوکیدار ایوب اپنے کمرے میں مردہ پایا گیا اور اس دھمکی دار جملے کی روشنی میں پولیس نے کامران کو گرفتار کر لیا تھا۔ مقتول چوکیدار ایوب کا تعلق بالاکوٹ سے تھا۔ وہ گزشتہ 15 سال سے کراچی میں تھا اور چوکیداری کرتا تھا۔ الفریڈ اپارٹمنٹس میں کام کرتے ہوئے اسے لگ بھگ 5 سال ہوئے تھے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اس نے اکھڑ مزاج پایا تھا اور بلڈنگ کے مکینوں کے ساتھ بھی اس کا رویہ خاصا تند ہوتا تھا، لیکن صدر صاحب یعنی اشرف بھائی کی مکمل حمایت اسے حاصل تھی اور وہ انہی کا لایا ہوا تھا۔ اشرف کے مطابق کسی بھی رہائشی بلڈنگ کے چوکیدار کو اصولوں کا سخت ہونا چاہیے، ورنہ آئے روز کوئی نہ کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش آتا رہے گا۔ اشرف بھائی مقتول کی تندی اور اکھڑ پن کو اصول پرستی کے کھاتے میں ڈالتے تھے، تاہم یہ بھی سننے میں آیا تھا کہ جو بدتمیزی مقتول نے ملزم کے ساتھ کی تھی، ایسا رویہ اس کا دیگر افراد کے ساتھ ہرگز نہیں تھا۔ اس سے بھی یہ بات ثابت ہو جاتی تھی کہ چوکیدار نے کسی کے اکسانے پر ہی وہ قدم اٹھایا تھا۔ آئندہ پیشی میں ابھی چند روز باقی تھے، لہٰذا میں ایک دن ایسے ہی گھومتے پھرتے اس علاقے کا سروے بھی کر آیا جہاں الفریڈ اپارٹمنٹس واقع تھا۔ اس وقت تک کسی کے علم میں یہ بات نہیں تھی کہ میں اس کیس میں وکیل صفائی ہوں، لہٰذا مجھے اس گلی کے لوگوں سے ملنے اور انہیں قریدنے میں کسی دشواری کا سامنا نہیں کرنا پڑا، اور میرے اس سروے نے موجودہ کیس کے بعض ایسے گوشے نمایاں کیے کہ میں دنگ رہ گیا۔ میں ایک عام سے آدمی کی حیثیت سے وہاں پہنچا تھا اور ظاہر یہی کیا تھا کہ مجھے کرائے پر کوئی فلیٹ چاہیے۔ عام طور پر بلڈنگز کے چوکیداروں کے علم میں ہوتا ہے کہ کس عمارت میں کون سا فلیٹ کرائے کے لیے خالی ہے، اس کا کرایہ اور ایڈوانس کیا ہے، اور کون سا فلیٹ برائے فروخت ہے اور مالک کی ڈیمانڈ کیا ہے۔ اس سلسلے میں ضمیر پلازا، گولڈن اسکائر اور الفریڈ اپارٹمنٹس کے چوکیداروں سے ملا۔ الفریڈ میں عمران نامی ایک نیا چوکیدار آ گیا تھا جسے حال ہی میں یونین کے سیکریٹری نے اپائنٹ کیا تھا۔ عمران کی عمر لگ بھگ 25 سال رہی ہوگی۔ عمران کو عارضی طور پر رکھا گیا تھا تاکہ جب صدر صاحب تبلیغ اور چلہ کشی سے واپس آ جائیں تو باقاعدہ کسی تجربہ کار چوکیدار کا بندوبست کیا جائے۔ عمران ضمیر پلازا کے چوکیدار کا کوئی عزیز تھا جو حال ہی میں گاؤں سے آیا تھا۔ مذکورہ بالا تینوں عمارتوں کے چوکیداروں کے علاوہ میں دیگر افراد سے بھی ملا اور چوکیدار ایوب، ریاض کے حالات و معاملات کے علاوہ اس علاقے کی سیاسی صورتحال بھی مجھ پر واضح ہو گئی۔ الفریڈ اپارٹمنٹس کے بلاک بی 4 فلور پر رہنے والی ایک بیوہ عورت آنٹی زبیدہ نے مجھ سے بہت تعاون کیا۔ اس خاتون کی گزر اوقات پراپرٹی کی ڈیلنگ پر تھی۔ وہ کمیشن ایجنٹ کے طور پر کام کرتی تھی۔ ان سے مجھے جو معلومات ملی سر دست میں آپ کو کچھ نہیں بتاؤں گا۔ عدالت کی کارروائی کے دوران مناسب مواقع پر خود بخود سب کچھ آپ کے سامنے آتا چلا جائے گا۔ آگے بڑھنے سے پہلے پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کا ذکر ہو جائے۔ اس رپورٹ کے مطابق مقتول ایوب کی موت 15 اکتوبر کی سپہر 3 اور 4 بجے کے درمیان واقع ہوئی تھی۔ وہ حسب معمول سستانے کے لیے اپنے کمرے میں چارپائی پر لیٹا ہوا تھا کہ سائلنسر لگے ریوالور سے 2 فائر کر کے اسے موت کی نیند سلا دیا گیا۔ دونوں گولیاں اس کے سینے میں اتر کر دل میں پیوست ہو گئیں اور وہ اس دنیا سے فوری طور پر کوچ کر گیا۔ مقتول کی موت 15 اکتوبر کی سپہر کو واقع ہوئی اور ملزم مقتول کے بیچ وہ جھگڑا 12 اکتوبر کو ہوا تھا، جس میں جھگڑے کے اختتام پر ملزم نے مقتول کو یہ کہا تھا کہ میں تمہیں دیکھ لوں گا۔
آج کے لیے بس اتنا ہی، اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت. جانیں خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں. اللہ حافظ. اللہ نگہبان.